ایوب خان کے خلاف کون اٹھتا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ اٹھتی ہے، اتنی بڑی تحریک چلاتی ہے کہ وہ ضیاء الحق کے لیے تھریٹ بن جاتی ہے بعد میں. ضیاء صاحب کہتے ہیں جس نے ایوب خان کو اتنا ٹف ٹائم دیا وہ یہ کرے گی. ختم نبوت کی تحریک کون چلاتی ہے؟ جمعیت چلاتی ہے. اساتذہ کے ساتھ وکلا کے ساتھ مل کے تنظیم کون چلا رہی ہے؟ جمعیت چلا رہی ہے. اور یہ ساری لیڈ آ رہی ہیں. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اعلانات بھی کر رہی ہے، بات بھی کر رہی ہے، موبلائزیشن بھی کر رہی ہے، لیکن مسائل کا حل تو نہیں ہو رہا. 2007 کے اندر جامعہ کراچی کی فیس 4,000 روپے تھی ایک سیمسٹر کی. اس وقت جامعہ کراچی کی فیس جو ہے وہ 60,000 روپے سیمسٹر کی. یہ آپ لگا لیں کتنے پرسنٹس کا اضافہ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت بھی جامعہ کراچی میں موجود تھے، آج بھی جامعہ کراچی کے اندر موجود ہے. یہ سارے مسائل ہیں لیکن اس کا حل نہیں ہو رہا نا. یہ میرا اصل میں سوال ہے کہ پھر طلبہ کہاں جائے؟ کیونکہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم طلبہ تک پہنچنے والی تنظیم ہے، تو سب سے پہلا انیشیٹ تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں ہم ہر سال طلبہ مسائل کے حوالے سے اسی طرح تحرک بھی کرتے ہیں، اور جتنا ہمارا اسٹرینتھ ہے ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی مسائل کے حوالے سے اسٹرینتھ کو موبلائز کیا ہے، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو. گزشتہ سال ہم نے ایک بہت بڑا اسٹوڈنٹ کنونشن کیا تھا. اسی طرح کراچی کی کئی یونیورسٹیز کے مسائل رہے ہیں، گزشتہ سال بھی ہم نے حل کیے ہیں. کے پی کے طلبہ کے اور تعلیمی اداروں کے مسائل رہے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کنسسٹنٹلی حکومت کی اس بے حیثی کے دروازے کو تو ہٹ کر رہی ہیں، ناک کر رہی ہیں، لیکن بے حیثی اتنی زیادہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ان کے دروازہ ناک کر رہی ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہو رہا. اسی لیے ہم طلبہ کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنی قوت کے مطابق تو اس دروازے کو ناک کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ کی قوت ساتھ ہوگی تو یہ ناکنگ اور بھی شدید ہوگی، اور یہ دروازہ اگر نہیں کھولیں گے تو دروازہ توڑ کے یا کھول کے انشاءاللہ طلبہ کی قوت کی بنیاد پہ ہم یہ مسائل حل کر لیں گے. اس لیے حل نہیں ہو رہی کہ بے حیثی موجود ہے. ہم آواز بھی بلند کر رہے ہیں، ہم آرگومنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت اقتدار اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام اور تعلیمی جو ایشوز ہیں وہ موجود نہیں ہے اور تعلیمی نظام بہتر ہے، تو اسلامی جمعیت طلبہ دلیل کی بنیاد پر اس کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. گزشتہ سال اسلام آباد میں بھی ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کیا تھا کہ جس میں ہم نے صحافیوں کو بھی بلایا تھا، کہ جس میں ہم نے وکلاء کو بھی بلایا تھا، کہ جس میں ہم نے اکیڈمیشینز کو بھی بلایا تھا، اور سب کے ساتھ یہ بات رکھی تھی کہ آئیں مل کر اس نوبل کاز کے لیے ہم جدوجہد کریں اور حکومت سے یہ اپیل کریں کہ بھئی کسی اور چیز پہ تو کمپرومائز ہو سکتی ہیں، لیکن تعلیم وہ سیکٹر ہے کہ اگر آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ کا مستقبل تاریک ہوگا، آپ کا مستقبل روشن نہیں ہوگا.